السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، یعنی ضروری قرار دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ روزے دار کے روزے میں جو بیہودہ باتیں، غلط کام اور گناہ کے کام ہوئے ان سے اس کا روزہ پاک صاف ہو جائے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ مسکینوں اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ صدقہ فطر میں یہ دو لفظ ہیں، ایک صدقہ اور ایک فطر۔ صدقہ تو ہم سب جانتے ہیں، خیرات کو بولتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو بولتے ہیں، اور فطر کا مطلب ہوتا ہے روزہ کھلنا یا روزہ کھولنا، جس کو ہم افطار بھی کہتے ہیں۔ تو روزہ جو کھلنا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم روزانہ غروب آفتاب کے وقت جو ہے کھولتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے بعد جب سورج ڈوبتا ہے تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں۔ اور ایک روزہ کھلنا وہ ہوتا ہے جو گویا کہ رمضان جب پورا گزر جاتا ہے تو اب اس کے بعد جب پورا آگے کا زمانہ ہے، پورا سال ہے، وہ سب روزہ کھلا ہوا رہے گا، اس میں ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو صدقہ فطر اس صدقے کو کہتے ہیں جو گویا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد عید آنے کی خوشی میں، یعنی روزہ کھلنے کی خوشی میں دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے برابر مال ہو، چاہے اس پہ سال نہ گزرا ہو، اور چاہے وہ مال اس کے پاس اسی دن آیا ہو جس دن عید ہوتی ہے، عیدی کے دن آیا ہو، تب بھی جو ہے وہ اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اس کا ایسا مال ہونا بھی ضروری نہیں ہے جو ترقی کرے، جو بڑھے، جس کو مال نامی کہا جاتا ہے، یعنی ضرورت سے زائد کسی بھی طرح کا مال اگر اتنا ہو جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس نصاب کو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی جو حکمتیں ہیں اور اس کو واجب کرنے کے پیچھے جو یعنی ریزنز ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، دو بیان کیے ہیں حضرت ابن عباس نے اس حدیث میں۔ ایک تو یہ کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں اس سے بیہودہ ہو جاتی ہیں، روزے کے آداب کا اور حقوق کا پورا خیال نہیں ہو پاتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سی وہ فالتو باتیں بھی کر لیتا ہے، تو یہ جو لغو کام ہو جاتے ہیں، بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ کے کچھ کام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے روزے میں گویا کہ کچھ کمی آ گئی، اور روزہ پیور نہیں رہا، اور روزہ بالکل خالص نہیں رہا، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے گناہ کا شائبہ آ گیا ہے، گناہ کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ جو دھبا گویا کہ لگ گیا ہے روزے پر، اس کو صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے، کہ نماز میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بھرپائی ہو جاتی ہے سجدہ سہو سے، تو ایسے ہی یہ صدقہ فطر جو ہے اس سے روزے میں ہونے والی غلطیوں کی، کمیوں کی، کوتاہیوں کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہم میں سے کون ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے سارے روزے جو ہے بالکل صحیح ہیں اور بالکل جیسے ہونے چاہیے ویسے ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے روزوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو ہی جاتی ہیں، ہم روزے کے آداب کا پورا خیال نہیں کر پاتے، اور زبان سے تو بیہودہ باتیں تو ہم رمضان میں روزوں میں کرتے ہی ہیں۔ تو یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی تلافی کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو حکمت یہ ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ جب رمضان گزریں گے اور عید آئے گی تو سارے لوگ عید کی خوشیاں منائیں گے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، تو وہ تو عید کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منائیں گے، لیکن جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، اور جن کے پاس گویا کہ عید میں اچھی چیز بنانے کے لیے، اچھے پکوان بنانے کے لیے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، تو وہ عید کی خوشیوں میں پوری طرح شریک نہیں ہو پائیں گے، اور ان کا دل اندر سے مرجھایا ہوا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بھی عید کی خوشی میں شریک کیا جائے، وہ بھی بھرپور طریقے سے خوشی کے انداز میں عید کا یہ تہوار منا سکیں، اس کے لیے جو ہے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا کہ بھائی اے مالدار مسلمانوں،
تم خود تو عید کی خوشیاں منا ہی رہے ہو، لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ تہوار جو اس نے قرار دیا جس چیز کو، عید کو، اس میں کل لوگ خوش ہوں اور کل لوگ جو ہے خوشیوں سے محروم رہے. اسلام کا ہی مزاج نہیں ہے. اسلام تو اجتماعی انداز میں خوشیاں بانٹتا ہے. تو یہ مالدار مسلمانوں، جب تم خود خوشیاں منا رہے ہو عید کے موقع پر، تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے وہ غریب بھائی اور محتاج اور مسکین بھائی جو جن کے پاس اپنی خوشیاں بٹورنے کا اور خوشیاں حاصل کرنے کا پورا انتظام نہیں ہے، تم ان کی خوشیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنو اور ان تک جو ہے ان کی خوشیوں کا سامان پہنچاؤ. لہذا کچھ نہ کچھ جو ہے عید سے پہلے ان کو دے دو تاکہ وہ بھی عید کا دن خوشی کے ساتھ گزار سکے. تو یہ دو حکمتیں اس میں، ایک تو روزے میں ہونے والی کمیوں کی تلافی ہو جائے، اور دوسرا عید کی خوشیوں میں مسکین اور محتاج اور کمزور لوگ بھی شریک ہو سکے، تو اس طرح ان کی مدد بھی ہو جائے. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کتنا صدقہ فطر دینا چاہیے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ گھر میں ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، بچے کی طرف سے بھی، یعنی اگر کوئی بچہ عید کے دن بھی پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اور باپ ہے تو وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، لیکن جو اس کی نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے اس پر ادا کرنا واجب ہے. بالغ اولاد کی طرف سے وہ اگر چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ بھئی بالغ اولاد اپنی طرف سے ادا کرے تو وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے، بہتر یہی ہے. بہرحال لیکن گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. ان میں جو لوگ خود صاحب نصاب ہوں گے وہ اپنا خود ادا کریں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوں گے ان کی طرف سے جو ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ ادا کرے گا. لیکن صدقہ فطر کتنا ادا کیا جاتا ہے، کیا اس کی مقدار ہے؟ عام طور پہ لوگ جو ہے یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے 40 روپے یا 50 روپے جو ہے یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے مکمل بتانا نہیں ہے، یہ گویا کہ ناقص بات بتائی جاتی ہے. دیکھیے حدیثوں میں صدقہ فطر کا جو ذکر آتا ہے وہ زیادہ تر جو، کشمش، کھجور اور پنیر وغیرہ سے آتا ہے. تو جو کشمش اور کھجور، یہ ساری کی ساری تینوں جو چیزیں ہیں، ان کا جو وزن ہے یہ ہے تقریباً 3.5 کلو کے قریب. اس زمانے میں صحابہ کرام جو صدقہ فطر ادا کرتے تھے تو وہ انہی چیزوں کے حساب سے ادا کیا کرتے تھے. ایک سا اس کو کہا جاتا ہے، ایک سا کی مقدار ہمارے ہاں کے حساب سے تقریباً 3.5 کلو بنتی ہے. تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ صدقہ فطر 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یہ ادا کیا جائے یا ان کی قیمت ادا کی جائے. اب اگر جو کو ہم دیکھتے ہیں 3.5 کلو جو تقریباً شاید 250 روپے کی ہوگی. کھجوروں کو اگر آپ دیکھیں اور آپ 200 روپے والی کھجور بھی اگر لیتے، مان لیجیے کم سے کم جو ریٹ ہے، تو تقریباً کھجور کے حساب سے بھی ہماری جو صدقہ فطر کی مقدار بنے گی وہ 700-800 روپے بنے گی. اور اسی طریقے سے کشمش کا حساب بھی ہے. بلکہ کھجور اگر آپ اچھی والی لیتے ہیں جو 400-500 روپے کلو کے حساب سے، تو صدقہ فطر کی مقدار اور زیادہ بن جائے گی. 400 کے حساب سے تقریباً بنے گی 12 اور 1350-1400 روپے کے قریب. تو اصل تو یہ ہے کہ جو لوگ صحیح وسعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اچھی گنجائش ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں. کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، اور کھجور میں بھی اچھی کوالٹی کی کھجور کا حساب لگائیں. تو تقریباً 1400-1500 روپے یا 1000-1200 روپے یا اور کم کر لیں اگر ہم، تو 700-800 روپے تو گویا کہ ہونے چاہیے. اب جو لوگ لاکھوں میں کما رہے ہیں مہینے میں، تو ان کے لیے رمضان میں اتنا جو ہے دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے دل بہت کنجوس ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تو ہم خالی گیہوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی گیہوں میں چونکہ 2.25 کلو گیہوں ادا کیے جاتے ہیں یا اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، تو 2.25 کلو گیہوں تقریباً ایسی 40-45 سے 50 روپے کے بیٹھتے ہیں، تو لوگ اسی کے اعتبار سے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو بہت زیادہ کمزور ہیں اور جن کے پاس بہت زیادہ وسعت اور گنجائش نہیں ہے. تو وہ اگر گیہوں کے اعتبار سے جو ہے 50 روپے 40 روپے کے اعتبار سے ادا بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مالدار لوگ ہیں اور جن کے پاس اچھی گنجائش ہے، جو لاکھوں میں کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دے رکھی ہے، اور جو اپنے گھروں میں رمضان میں خوب خرچ کر لیتے ہیں اور عید پہ خوب خرچ کرتے ہیں، ان کو تو یہ چاہیے کہ بھئی وہ غریبوں کا خیال زیادہ رکھے اور وہ کھجور کے یا کشمش یا جو کے اعتبار سے ادا کرے. اگرچہ گیہوں کے اعتبار سے وہ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا صدقہ فطر، ادا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تو چونکہ ثواب کمانے کا موقع ہے، تو اس میں تو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ تو دیکھیں صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے. عید کی نماز سے پہلے تک اگر ادا نہیں کیا
تو پھر آدمی گناہگار ہوگا۔ اب عید سے کتنا پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عید سے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے، اور بعض اور روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں کبھی بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جو رائے زیادہ مناسب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 15 رمضان کے بعد جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بالکل شروع رمضان میں ادا کر دیں گے تو جو عید کی خوشیاں ہیں نا، تو وہ جس غریب آدمی کو آپ دے کر آئیں گے وہ ظاہر سی بات ہے رمضان میں وہ سارے پیسے خرچ کر لے گا، تو پھر عید کی خوشیوں کا انتظام وہ کیسے کرے گا؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں دیں، تاکہ جو ہفتہ 10 دن ہے اس میں جو ہے وہ عید کا انتظام کر سکے۔ تو یعنی 15 رمضان کے بعد یا 20 رمضان کے بعد دینا زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ رمضان میں کبھی بھی دیا جائے گا تو ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسا غریب ہے جس کے بعد رمضان کا پورا انتظام ہے، یا ہم نے اس کو رمضان کا انتظام پہلے سے الگ سے دے دیا ہے، رمضان کٹ دے دی ہے راشن کی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو عید سے 2-3 دن پہلے ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ عید کی خوشی میں پورے طریقے سے شریک ہو سکے۔ تو یہ بہرحال کہ ایک تو صدقہ فطر جو ہے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جو یہ چیزیں ہیں کھجور وغیرہ، ان کی قیمت کا اعتبار لگانا چاہیے اور اس کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کون سے رمضان کو دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ کہ عید کی خوشی میں ان کو شریک کیا جائے، تو اتنی جلدی بھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ عید سے پہلے وہ ساری رقم جو ہے اڑا لیں، خرچ کر لیں جو آپ ان کو دے کر آئیں۔ عید سے بھی وہ عید کے دن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور عید کے دن کی خوشی میں وہ شریک ہو سکے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔